بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق سعودی سفیر نے وزیر اعظم عمران خان کو کرشماتی لیڈر قرار دے دیا۔ عباس العسیری نے اپنے کالم میں لکھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور عمران خان میں ذاتی سطح پر گہری دوستی قائم ہو چکی ہے۔ پہلی بار سعودیہ پاکستان کی طویل مدتی معاشی ترقی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تعلقات وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورے کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تعینات سابق سعودی سفیر ڈاکٹر علی عباس العسیری نے اپنے ایک کالم میں وزیر اعظم عمران خان کو کرشماتی شخصیت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اسلام کا قلب ہے اور رہے گا، اور کوئی دوسرا ملک اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سعودی پاکستان تعلقات ان کے عوام کے ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے پیوستہ ہیں، اور ان کی قدرتی طور پر تاریخی شراکت داری میں کوئی سازش رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اردو ویب سائٹ کے مطابق عباس العسیری نے مزید کہا کہ در حقیقت عمران خان کو ادائیگیوں میں توازن کا سنگین بحران ورثے میں ملا ہے۔ چنانچہ سعودی عرب نے 2 سے 6 ارب ڈالر کے مالیاتی ریلیف پیکج کی پیشکش کی، جس میں 3 ارب ڈالر کا قرضہ اور 2 سے 3 ارب ڈالر کی مؤخر ادائیگی پر تیل کی فراہمی شامل تھے۔ ریاض کے نقش قدم پر چلتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو 6 ارب ڈالر کی اضافی مدد کی پیشکش کی۔ فروری 2019 میں جب سعودی ولی عہد نے پاکستان کا دورہ کیا تو عمران خان خود گاڑی چلا کر انہیں وزیر اعظم ہاؤس تک لے کر گئے۔ ایک اور مثال جو دونوں کرشماتی رہنماؤں کے مابین ذاتی تعلق کی علامت ہے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خوشی سے پاکستانی وزیر اعظم سے کہا، میں سعودی عرب میں آپ کا سفیر ہوں۔ اس سال کے آخر میں سعودی ولی عہد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں جانے کے لیے عمران خان کو اپنے ذاتی جہاز کی پیشکش کی۔ یہاں تک کہ سن 2020 میں جب مختصر عرصے کے لیے سعودی پاکستان تعلقات ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے، عمران خان نے اعلان کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ قریبی دوست رہیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے سن 2019 کے تاریخی دورے کے دوران سعودی پاکستان کے معاشی میدان میں تصویراتی تعلقات میں پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کے اعلان کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی دیکھی گئی۔ اس میں گوادر میں 10 ارب ڈالر کی ارامکو آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی شامل ہے۔ باقی سرمایہ کاری کان کنی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں ہوئی۔ یہ باہمی تجارت کے حجم کو، جس کی مالیت 2 ارب ڈالر تھی، بڑھانے کے لیے آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کی کوششوں کے متوازی تھا۔ ماضی میں دونوں ممالک نے سیکورٹی اور جیو پولیٹیکل معاملات پر ایک دوسرے سے قریبی تعاون کیا، اور سعودی عرب کی معاشی مدد تیل مراعات تک محدود رہی۔ لیکن اب پہلی بار سعودی عرب پاکستان کی طویل مدتی معاشی ترقی میں دلچسپی لے رہا ہے، لہٰذا دونوں برادر ممالک مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہتے ہیں۔ دونوں مقدس مساجد کے دفاع سے لے کر دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینے تک پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کا اہم شراکت دار رہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے بھی پاکستان کو اس کے مشکل وقت میں کبھی مایوس نہیں کیا ہے، چاہے وہ 9/11 کے بعد کی دہشت گردی ہو یا سن 2005 کا زلزلہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا جدہ کا دورہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اسی سطح پر واپس آ گئے ہیں جو 2 سے زائد سال قبل سعودی ولی عہد کے دورہ اسلام آباد پر تھے۔ اس دورے سے پاکستان میں 20 ارب ڈالر کے سعودی ترقیاتی منصوبوں، خاص طور پر گوادر میں ارامکو آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر کام شروع ہونے کی امید ہے۔ عمران خان نے سعودی ولی عہد کا ویژن شیئر کیا ہے، جنہوں نے حال ہی میں سعودی گرین اور گرین مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اقدامات کا اعلان کیا ہے، جو پاکستانی وزیر اعظم کی حکومت کے صاف اور گرین پاکستان اقدام کے مطابق ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبر۔ مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔